میں خدا کے لیے حکومت اس میں بھی انشور کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے, ہم سب اللہ کو جواب دہ ہیں. ان کی جو ان کی چیز کی ملکیت ہے ان کو آنریبل طریقے سے آپ اگر نکالیں بھی تو آنریبل طریقے سے نکالیں. ان کو ایک قیدی کی طرح یا ایک یعنی برے طریقے سے, بالکل صحیح سینٹیمنٹس ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, مسلمان بہن بھائی ہیں, اور اگر ہم اس طرح کا اخلاق ان کے ساتھ کریں گے خدا نہ خواستہ کسی پہ مشکل وقت آ سکتا ہے. ہاں یہ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ انلیگل امیگرینٹس کو بھی آپ چھوڑ دیں, یہ غیر مناسب ہے. یہ اس طرح تو پھر ملک نہیں چل سکتے, سسٹم نظام نہیں چل سکتا. کیئر ٹیکر حکومت ہو, ریگولر حکومت ہو, جو بھی ہو, اگر آپ یہ کہیں گے جی بس چھوڑ دیں سب کچھ, تو پھر تو وہ جنگل کا قانون ہے, وہ بہت زیادہ ہمارے کئی ایریاز میں جنگل کے قانون کی طرح ہم کام کرنے کے عادی ہو چکے. تو یہ حکومت کو ایک ان کا پروگیٹو ہے, ان کی ذمہ داری ہے ایز اے حکومت کہ جی انلیگل امیگرینٹس کو اگر یہ ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ساتھ باعزت, ان کے ساتھ وقار کے ساتھ, ان کو جو بھی کوئی پراپرٹیز ہے جو کچھ ہے وہ ان کو لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ ہمیں بڑا کلیئر اس کا ان حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور ایک وے فارورڈ پلان دے دیں. تو 3 مہینے جیسے میں نے کہا بہت ٹائم ہوتا ہے جی, 3 مہینے میں ہم آدھی ضرب عضب لڑ چکے تھے. تو اس لیے آپ ٹائم ضائع کیے بغیر ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو یہ حکومت اچھے کام کرے, اس طرح کے کام ہیں, تو اس میں وہ سیکشن 232 نہیں آتا. خدا نہ خواستہ if there is a war against any country right now تو ہم پہ حملہ ہی کرتے تو ہم انتظار کریں گے کہ سیکشن 232 رہے, یہ ڈے ٹو ڈے کام کرتے رہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا جناب چیئرمین. وی شوڈ بی ریئلسٹک اینڈ پریگمیٹک. یہ اسی وجہ سے 232 سیکشن الیکشن 2017 میں انہی دونوں ہاؤسز نے امینڈمنٹ کی ہے. کہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا سینسز میں 4-5 مہینے لگ رہے ہیں, آپ کے 2 سے 3 مہینے الیکشن آئین دیتا ہے, تو اب کیا 6-7 مہینے کسی ملک کو فریزر پہ رکھا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں؟ یہ نہیں ہوتا جی, یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. اسی لیے we as a government, PDM government, we've initiated that amendment. اور ہم نے, مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ ریزسٹنس تھی اس ہاؤس میں کچھ پارٹیز کی, ہم نے اس کو امینڈ کیا. دیکھیں ہمیں مل کے راستے نکالنے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر یہ کر دیا بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, اور پھر P3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اپنا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا جو لا ہے, اور اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کے جو لا, اس میں جو ٹرانزیکشنز ہے یہ حکومت کر سکتی ہے. تو کیا وہ اچھی چیز نہیں ہے کہ بھیا 7 مہینے آپ بیٹھے رہیں اور 7 مہینے آپ بک کہیں گے جی جو آگ بیٹھے رہیں اور 7 مہینے آپ بک کہیں گے جی لگتی رہے, نقصان ہوتا رہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو جناب چیئرمین میں انڈورس کرتا ہوں اپنے دونوں سائٹ کے ساتھیوں کو کہ اس کو بڑے اچھے آسن طریقے سے, یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو کولیکٹیولی اس کو ہینڈل کرنا ہے ایز ون یونٹی. اور انشاءاللہ یہ ہوگا, یہ آگے ایک دفعہ ہو چکا ہے. یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے اس کو ری انوائٹ کر لیا ہے, ہم نے ان کو انگیج کر لیا ہے, ہم نے ان کے لوگوں کو ہارڈنڈ کرمنلز کو چھڑوا دیا ہے. وہ ان لوگوں سے کچھ پوچھا ضرور جائے, کچھ نہیں تو ٹی وی پہ لا کے قوم سے معافی منگوائی جائے کہ جی خدا کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. آج پاکستان دوبارہ دہشت گردی ایک لہر آسمان کو چھو رہی ہے. تو بہت شکریہ جناب چیئرمین. with these honest and sincere sentiments, I think I go along with all my colleagues کہ government should consider all these things and just share with us the road map and the way forward. بہت شکریہ. Honorable Senator Maulana Abdul Ghafoor Edri. بہت شکریہ جناب چیئرمین. ایک گزارش تو میں نے یہ کرنی ہے کہ حاجی نصیب اللہ خان اچکزئی جو میرا بھی ذاتی دوست تھا, اگرچہ ان کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے اور ایک اچھے انسان ہیں, ان کو اغوا کرنا اور پھر رہائی سمجھ میں نہیں آتا. وہ ایک سیاسی کارکن تھا, اگر اغوا برائے تاوان ہے تو بھی
حکومتی ادارے اس کا جواب دہ ہیں، اور اگر حکومتی اداروں نے اٹھایا ہے تو یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے، لہذا اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور جو بھی اس کے عوامل ہو وزیر داخلہ صاحب کسی موقع پر بتا دیں کہ اغوا کیوں ہوا، رہائی کیسے ہوئی، اور اس میں وزارت داخلہ کا کردار کیا رہا۔